خطرات سے ادارے کی حفاظت کرنے کے لیے انتظامی اور عملی طور پر ہمیں جن اقدامات کی ضرورت ہے بار بار متوجہ کرنے کے باوجود بہت سے مدرسے ہیں جن کے بارے میں قابل غفلت اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو بنیادی چیز ہے اس کا تذکرہ تو کیا ہی جائے گا، اس کا تو اعادہ کیا ہی جائے گا۔ اب مثال کے طور پر مکاتب کی ضرورت ہے، ہر علاقے میں مکتب کی ضرورت ہے۔ جیسے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کی، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے تعلیم گاہوں کی مکاتب کی ضرورت ہے۔ بہت پہلے حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محترم ہونے کی حیثیت سے رابطہ مدارس عربیہ کے صدر بھی تھے، ان کی طرف سے باقاعدہ سرکولر جاری کیا گیا اور ملک کے تمام مدارس کے اندر بھیجا گیا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکتب کے لیے خاص کرے۔ لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ حساب کر کے آمدنی کا یا مصارف کا 10% حصہ مکاتب کے لیے مخصوص کرنے کا عمل شاید 10% مدرسوں نے جب تک نہیں کیا۔ اجتماعی امتحان کا نظام سب کے مشورے سے طے کیا گیا، اس کی حفاظت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اور جہاں جہاں یہ نظام قائم ہے وہاں الحمدللہ اس کے فائدے نظر میں آ رہے ہیں۔ خاص طور سے کشمیر، آسام اور بنگال اور مغربی یوپی کے اندر ہمارے مولانا اشرف رشیدی صاحب کا پلتا ہے۔ جہاں جہاں یہ امتحانات قابو میں آ گئے وہاں مدرسوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے، مدرسین فکر مند ہوئے، منتظمین فکر مند ہوئے، اپنے معیار تعلیم کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اسے مسابقت ہے۔ نتیجہ سامنے آ کر تو دیکھا جاتا ہے کہ کس مدرسے کے طلبہ پہلے تیسری پوزیشن پر آئے، کس مدرسے کے طلبہ نے کتنے فیصد کامیابی حاصل کی ہے، تو اس سے آپس میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مسابقت ہوگی آگے بڑھیں گے، مدرسے کا معیار تعلیم بڑھے گا۔ یہی تو مقصد ہے ہمارا کہ نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنایا جائے۔ یہ جو مسئلہ آیا اجتماعی امتحان کا، اب تک کسی بھی صوبے میں سوائے ان 3 صوبوں کے جس کا میں نے نام لیا ہے، اور یہ رپورٹ ہمارے ناظرین محمد مولانا شوکت علی صاحب کی جو رابطے کی اجلاس عمومی کے اندر پیش کیا جا چکا ہے کہ یہاں آسام میں، بنگال میں، کشمیر میں تو مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے سوال کر دیا کہ ابتدا سے لے کر دور حدیث تک تمام کتابوں کا امتحان مشترکہ طور پر لے رہے ہیں، اور مدرسوں میں کچھ جماعتوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن قدم تو آگے بڑھایا، اور ایک قدم بڑھے گا تو اگلا قدم انشاءاللہ اٹھے گا۔ تو اب یہ آج جس کا امتحان کیا ہوا ہے اچھی بات ہے، اللہ کرے اس میں اور بہتری پیدا ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا نقصان دور کر رہے ہیں، مدرسے کی طرف بھی وہ رکاوٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دامن بچانے کی کوشش اسی بنا پر ہو رہی ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے امتحان میں شریک ہوں گے تو دوسرے مدرسے کے بچوں کے مقابلے میں وہ اس کے نمبرات کم آ جائیں گے، ان کی حیثیت کمزور ہوگی۔ تو کیوں نہیں معیاری تعلیم کو بڑھاتے، کیوں نہیں محنت کرتے ان کو؟ جو مقصد مدرسے کے قیام کا اصل تو تعلیم ہی ہے، اس میں اگر کمزوری ہے تو ہماری عمارت کتنی اونچی ہو جائے، ہمارے پاس ایک نئی نئی گاڑیاں آ کر کھڑی ہو جائیں، ہماری اسمبلی مہمان خانہ بن جائے، دفتریں بن جائے، لیکن تعلیم پختہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، روح نکل گئی مدرسے۔ اس لیے جو تجویزیں عمومی اجتماع میں رابطے کی وجہ سے عاملہ میں یا اپنے علاقے کی اور صوبے کی وجہ سے عاملہ میں جو تجویزیں طے ہو وہ سب کے سب کی طرف سے سب کے لیے ہوتی ہے، سب کی طرف سے ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، سب کو اس کو بڑھاوا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ انتخابات اور ذمہ داریوں کی تقسیم بھی اسی کام کے لیے ہے کہ جو ہمارے مقصد یعنی ارتباط ہے وہ دور سے حاصل ہو، اور ایک دوسرے کے بڑے ارکان کے رابطے کی 2 شکلیں، ایک ارکان کا مرکز سے اور اپنے علاقے کے رابطے سے مربوط ہونا، ایک آپس میں مربوط ہونا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو دنیا کی مدارس کے اندر آپس میں ہر مدرسہ اپنی چھوٹی سی سلطنت قائم کر کے بیٹھا ہوا تھا، رابطے کے قیام کی وجہ سے بہت آپس میں ضبط پیدا ہوا ہے۔
ہمدردیاں پڑیں گے، مسائل میں چرچیاں پڑیں گے، ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہو کر اپنے تجربے سے اور اپنی ہمدردی سے ایک دوسرے کے واقف بن رہے ہیں۔ اس لیے آج جو یہ ایک علاقے کا ایک زون کا جو انتخاب ہوا ہے اور آپ نے لکھا ہوا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علاقے کے صدر مولانا حافظ صاحب کو اور اس کے میزبان مولانا شریف صاحب کو اور آپ تمام حضرات کو جو اپنے اپنے مدرسوں کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایثار اور قربانی یہ دو چیزیں ہر جگہ ضروری ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کا عمل دوسرے کے مزاج پر موافق پڑ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ انفرادی معاملات میں تو آدمی اپنے موقع کے مطابق کام کر سکتا ہے، پھر اجتماعی معاملات میں ہمیشہ اپنی خواہشات، اپنی قربانی اور جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور ادارے کے اور کسی کے رابطے کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایک بات آخری کہہ کے میں گزارش ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مشورے کے لیے جب ہم بیٹھے کہیں بھی، چاہے چھوٹی سطح پر ہو چاہے بڑی سطح پر، اختلاف آرا ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے جو وہ مفید سمجھے، لیکن جب کوئی فیصلہ ہو جائے وہ فیصلہ سب کا مانا جائے۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میں نے یہ کہا تھا میری بات مانی نہیں گئی، میری تجویز پر سوال نہیں کی گئی، یا فلاں کی بات چلائی گئی میری بات نہیں چلائی گئی، اس سے اجتماعیت مجبور ہوتی ہے۔ مشورہ کریں، اپنی بات کو مدلل کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اتفاق کے رائے سے یا کثرت رائے سے اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو بلکہ مسائل سب کو اسے قبول کرنا چاہیے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے کہ فلاں آدمی کی بات مانی گئی، کہ فلاں کی رائے کو قبولیت دی گئی، میری بات نہیں مانی گئی۔ اس سے آپس کے ربط میں اور اس میں جو مقصد کو حاصل کرنے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو میں نے کہا کہ اس میں ایثار اور قربانی ہر قسم کی، جذبات کی، خواہشات کی، اس کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا ادارہ بڑا ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ ہماری حیثیت میں کم کیا گیا، لیکن ایک اجتماعی فیصلے کے اندر جو فیصلہ کیا گیا اس کو سب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ آج انتخاب ہوا ہے، کچھ معیار ضرور رکھا ہے ہمارے صدر صاحب نے اور آپ حضرات نے، تعلیم کے اعتبار سے معیار کیا ہے، کہیں دور حدیث کی تعلیم ہے، کہیں مخالف ہے، کہیں مشکات کی ضلالت تک ہے، کہیں کے نیچے کی ہے، تو نمائندگی میں معیاری تعلیم کو بھی دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مدرسوں کی جو حیثیت اٹھتی ہے یا ذمہ داران کی جو حیثیت اٹھتی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حیثیت سے وہ آپ کے نظر میں قابل انتخاب ہو، اس حیثیت سے آپ اس کو قابل انتخاب نہ سمجھیں، لیکن مجموعی طور پر جو انتخاب ہوا ہے اس پر سب کو مطمئن رہنا چاہیے اور ایک طرف کے لیے اس کو محنت کے ساتھ آگے چلائیں انشاءاللہ۔ اب جو لوگ اس درمیانی مدت میں رکن عاملہ ہونے کی حیثیت سے، صدر سیکریٹری خزانچی ہونے کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے کارندہ ہونے کی حیثیت سے کارکردگی دکھائیں گے، انشاءاللہ اگلے ٹرم کے اندر بھی ان کو موقع ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ عہدہ صرف برائے عہدہ رہ گیا پھر آگے یہ جو مرکزی سطح پر جو کام ہوتا ہے وہ صوبے اور علاقے میں بھی ہوگا، جو ان کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا اور دوسروں کو آگے لا کر کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اجتماع کو بھی قبول فرمائے، جن اعلیٰ مقاصد کو لے کر